معزز ناظرین، ہم بستری کے متعلق چند اہم معلومات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ ہم بستر ہونے سے پہلے ایسے عمل جس سے آپ کی لذت میں بھرپور اضافہ ہو جائے گا، مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی جنسی سوجھ بوجھ کو بڑھائے۔ کوئی شخص بھی جنسی لذت حاصل کرنے کے شعور کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک سمجھدار شوہر اپنی شریک حیات کے رد عمل سے یہ سب کچھ سیکھتا ہے۔ وہ برابر اپنی اس صلاحیت کو ترقی دینے میں لگا رہتا ہے کہ وہ فریق ثانی کو لذت پہنچائے اور اس کے بدلے میں خود اس سے زیادہ لذت حاصل کرے۔ ہم بستر ہونے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ بھی ہوگا اور لطف بھی آئے گا۔ مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ بہہ نکلنے والا فالتو مواد بستر کو خراب نہ کر دے۔ اسی طرح مباشرت کے بعد شرمگاہوں کی صفائی کے لیے پہلے سے اپنے قریب ایک صاف کپڑا بھی رکھ لیں۔ باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں بیوی کا چند منٹ کے لیے ایک دوسرے کے جسم سے کھیلنا دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ پہلے دونوں کپڑوں سمیت اپنے جسم کو ایک دوسرے کے ساتھ مسلیں اور کچھ دیر بعد ایک دوسرے کے جنسی اعضاء کو ہاتھ سے ٹٹولیں اور مسل کر اسے لذت دیں اور خود بھی لطف اندوز ہوں اور اپنی بیوی کو بھی لطف اندوز کریں۔ لباس اتارنے سے پہلے چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف حصول لذت کا ایک اچھا ذریعہ ہے، بلکہ اس سے بیوی کو مباشرت کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے میں بھرپور مدد ملتی ہے۔ تاہم اگر مرد سرط انزال کا شکار ہو تو اسے اس دوران خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا جنسی تعلق کوئی گناہ نہیں بلکہ صدقہ ہے۔ بیوی سے محبت کیسے کریں؟ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے حرام ہے کہ وہ جماع کرنے کا مقام اور محل نہیں، اس لیے صحبت اگلے حصے میں ہی جائز ہے اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں۔ البتہ اشارتاً دو طریقے بہت معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے، اس میں جان بھی صحت لذت کا حصول زیادہ ہے۔ نیز یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی مفید ہوگا۔ بیوی سے جس طرح چاہیں محبت کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، یعنی اگلی شرمگاہ میں مرد اوپر ہو اور عورت نیچے یا اس کے برعکس، سب طرح بیوی سے صحبت کرنا جائز و درست ہے۔ البتہ پچھلی شرمگاہ پخانہ کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں، حرام ہے، اور اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کے فارغ ہونے تک برابر مشغول رہنا چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے، اور صحبت سے پہلے عورت کو جماع کے لیے مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے۔ پیار و محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں، اور صحبت کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا کوئی قطرہ سوراخ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ میاں بیوی کے اس عمل کو پہلے سے طے کر لیں، یہ ایک بہت لطف اندوز ہوتا ہے۔ بیڈ روم کو رومانٹک بنانے کے لیے اپنے کمرے میں مدھم لائٹ رکھیں، کیونکہ مدھم لائٹ میں عورت کا جسم خوبصورت اور پرکشش دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح کمرے میں اپنی پسند کی خوشبو بھی لگا لیں۔ ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنی شرمگاہوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، یہ مرد کی ٹائمنگ میں اضافہ کرتا ہے اور عورت کی شرمگاہ اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ جس سے ہم بستری کرنے میں بہت زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ کشادہ بستر کا انتظام کر لیں اور بستر نہ بہت زیادہ نرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو۔ ہم بستری کے لیے میاں بیوی کے پاس وقت کھلا ہونا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق کم از کم 1 گھنٹہ وقت ضرور ہونا چاہیے تاکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی فراغت حاصل کر سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس اتاریں، اس طرح کرنے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اسے چھونا بے حیائی ہے۔ یہ عمل اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ میاں بیوی میں خدا کی طرف سے ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا احساس ہے جس میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ بعض اوقات کچھ لڑکا لڑکی
लड़की की शादी पसंद से नहीं की जाती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें एक दूसरे की इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। शोहर जब बीवी से हम बिस्तरी का इरादा करें तो हम बिस्तरी की दुआ पढ़ें कि जिसका तर्जुमा ये है, मैं अल्लाह का नाम लेकर ये काम करता हूँ, ए अल्लाह तू हमें शैतान से बचा और जो औलाद तू हमको दे उसे भी शैतान से दूर रख। इस दुआ को पढ़ लेने के बाद उस वक्त हम बिस्तरी से जो औलाद पैदा होगी शैतान उसे कभी जरर ना पहुंचा सकेगा। उसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम बिस्तरी के वक्त अल्लाह का नाम ना लेने से शैतान का नुत्फा भी मर्द के नुत्फे के साथ अंदर चला जाता है। सुबह के वक्त कुर्बत के फवायद। जो मर्द सुबह के वक्त अपनी बीवी के साथ मुबाशरत करते हैं वो लोग कभी भी मर्दाना कमजोरी का शिकार नहीं होते और उनकी मर्दाना ताकत दिन ब दिन बढ़ती रहती है, क्योंकि उस वक्त उनके जिस्म में बेपनाह जिनसी ताकत मौजूद होती है। इस वक्त जिनसी कमजोरी का शिकार अफराद भी बेहतर अंदाज में कुर्बत कर सकते हैं, क्योंकि इरेक्शन अपने उरूज पर होती है और रात भर आराम के बाद इंसानी जिस्म सुबह के वक्त जिनसी तवानाई से भरपूर हो चुका होता है। असाब फ्रेश होते हैं और यही वो वक्त होता है जो मर्द और औरत के दरमियान कुर्बत के लिए बहुत बेहतर और मुफीद वक्त होता है, क्योंकि इस वक्त मर्दों के हार्मोन्स उरूज पर होते हैं और उनके अंदर जिमा करने की ताकत पूरी तरह जोश में होती है। इस वक्त कुर्बत करने से बहुत ज्यादा तस्कीन मिलती है, जिससे मर्द और औरत दोनों को पूरी तरह जिनसी लज्जत होती है। इस वक्त जिस्म का अंग अंग जिंदगी का मजा ले रहा होता है, जबकि सुबह के वक्त जिमा करने से आप लोगों की टाइमिंग में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। इस वक्त ज़हन पर कोई बोझ या परेशानी नहीं होती, इसलिए उसका पूरा ध्यान जिनसी कुर्बत पर होता है। उस वक्त मुबाशरत करने से औरत के अंदर हमल ठहरने का इम्कान भी ज्यादा होता है। इसी तरह रात को 10 बजे तक सो जाना चाहिए। आप लोगों के जिनसी हिस्सों को भी पूरा सुकून हासिल होता है। पुरसुकून रहने और जिनसी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बेहतर नींद बहुत जरूरी होती है, लिहाजा रात को देर तक जागने से गुरेज करें, वरना ज़हनी दबाव थकावट से दो चार इंसान की कारकर्दगी क्या होगी और आपको कोई भी काम करने से लुत्फ हासिल ना होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बीवी के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपनी बीवी के हकूक अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा मैसेज जरूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह खैर।